بٹ صاحب یہ اس بچی کی آواز پاکستان میں بھی آئی اور اس بچی کی آواز جو ہے وہ بٹ صاحب آپ کے کانوں تک بھی پہنچی اور آپ نے جو جملہ بنایا میرا فخر میرا حجاب، اس کو ذرا بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے موقع دیا. میرے بھی ذہن میں قرآن کی ایک آیت آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس نے کہا کہ رب میرا اللہ ہے اور اس پہ استقامت سے ڈٹ گیا پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہائے 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 حافظ جی ان کی نصرت کرتے ہیں. آپ نے خیالوں اور دوسری آیت جو دوسری آیت دنیا نے فرشتے اترتے اس مسکان پہ دیکھے ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک نہتی لاغر سی کمزور سی بچی نے دنیا کو ایک کیا طاقتور میسج دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ آیت کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اپنا مال اللہ کو بیچ دیا ہے، فروخت کر دیا ہے اور جنت خرید لی ہے. تو یہ بچی وہ بچی ہے کہ جس نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ اللہ اور اس کا پیغمبر میرے، اور جو اللہ اکبر کی صدا ہے نا، ہمیں اللہ اکبر کو سمجھنا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھنا ہوگا. اللہ سب سے بڑا ہے یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن عملی تصویر جو تفسیر بنی ہے وہ یہ بچی بنی ہے کہ تم ہزاروں اکٹھے ہو جاؤ میرا اللہ تم سے بڑا ہے، تم لاکھوں کا مجمع اور ظلم کرو میرا خدا اور میرا اللہ تم سے بڑا ہے. ہم نے اسی کو اس کے لیے نہ مسجد چاہیے، نہ ممبر چاہیے، نہ دربار چاہیے، نہ چرچ چاہیے، اس کے لیے آپ کو صرف وہ ایمان چاہیے دل کے اندر وہ قوت چاہیے. بالکل بالکل. تو ہم نے یہ ایک جس کی ایکٹیویٹی بھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، میرا حجاب میرا فخر، ہم نے لاہور کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام، اس میں ایسی بچیاں ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، یہ ناصر باغ کے اندر بہت بڑا ایک پروگرام، جی بالکل، ساری وہاں پہ این سی اے کے سامنے، گورنمنٹ کالج کے سامنے، ایجوکیشن یونیورسٹی، ہم نے وہاں پہ بہت بڑا ایک خواتین کا مجمع اور ان کو اکٹھا کیا. اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ یہ حجاب یہ آپ کے فخر کی علامت ہے. اور وہاں وہ خواتین جو حجاب کے اندر ڈاکٹرز بنی ہیں، جو حجاب کے اندر انجینئر بنی ہیں، جو حجاب کے اندر اپنی فیلڈز کے اندر ایکسل کر رہی ہیں، ان کو بلا کے ان کی ٹرو سٹوریز دی ہیں. آرٹسٹ بھی بنی ہے، آرکیٹیکٹ بھی بنی ہے، بالکل بنی ہے، ظلم بھی ہو رہا اور ساری زبانیں بند. ایمانداری سے بتانا، آج جو لوگ آئیں گے وہاں پہ ناصر باغ لاہور کے اندر، میرا حجاب میرا فخر، آج ان کو پیغام کوئی اگلے لیول پہ نہیں ملنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ ہم آپ کے توسط سے سب فیملیز کو، خواتین کو دعوت دیتے ہیں کہ مسکان کا پیغام سننے کے لیے ہم آپ کو وہاں دعوت دیتے ہیں. ناصر باغ جمعہ ہفتہ اتوار ضرور تشریف لائیں. اور بلال بھائی جو آپ نے بات کی، بھارت کا جو کری چہرہ ہے وہ اس بیٹی نے جتنا، کری کا مطلب ہوتا ہے غلیظ چہرہ، گندا چہرہ، درندگی کا چہرہ، وہ تو عیاں ہو گیا. اور مودی کا نام لینے پہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کی درندگی جتنی اس بیٹی نے یہاں کی وہ تو ہو گئی. لیکن میں دیکھیں، راہزنوں نے راہزنی کی ہے تو راہبروں نے کیا کمی کی ہے. میں آج اس کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں. راہبروں نے کیا کمی کی ہے، راہبروں نے کیا کمی کی ہے راہزنی میں. ہمارے اس ملک کے اندر جو اپنے آپ کو چند ہوں خواتین کی ریپریزنٹیٹو کہتی ہیں یا سول سوسائٹی کہتی ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ عافیہ صدیقی عورت نہیں ہے؟ اس کے عورت ہونے میں کیا کمی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت چاہیے آپ کو؟ یا اس بیٹی کے عورت ہونے پہ آپ کو، یعنی یہ عورت نہیں آواز اٹھتی؟ وومن رائٹس کس کے لیے ہیں؟ گویا کہ یہ مسئلہ وومن رائٹس کا نہیں ہے، اسلام اور لادینیت کا ہے، اسلام اور نان اسلامک کا ہے. یعنی اگر آپ اسلامی نظریات کی ہیں تو پھر آپ عورت نہیں ہیں، پھر آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، پھر آپ کو بغیر کسی بھونڈے کیس کے اندر ڈالیں اور 40 سال کی سزا دے دیں اور ملک کیا پوری کی پوری دنیا خاموش تماشائی بن جائے تو ہم آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. اور یہ جو میرا جسم، میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے کہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، انتہائی ان لاجک، ہم کسی نظریات پہ نہیں اس پہ کرتے، لیکن ایک ملک کا قانون ہو کہ جی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے یا رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، تو اس پہ چلنا، آپ چلتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ زبردستی مسلمان بن جائیں؟ لیکن آپ جب یہ کلیم کریں کہ میں عبداللہ ہوں، میں زید ہوں، میں عمر ہوں، میں زینب ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں رابعہ ہوں، تو وہ پھر لیفٹ اور رائٹ کا ڈیسائیڈ کریں. آپ نے اللہ کے قانون کی پاسداری، یعنی آپ ایک ملک کے قانون کی پاسداری اور وائلیشن کو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ریڈ لائٹ ہے تو رک جاؤ، گرین ہے تو چلو. لیکن آپ اللہ کے قانون کے حجاب، آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، جب آپ اپنی فری ول سے اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر یہ اسلام بوفے سسٹم نہیں ہے، مرضی کی ڈش ڈالی
اور جو پسند نہیں آیا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اگر میں اس غزوہ میں آپ کا ساتھ دوں تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت ملے گی. اسفند رائی رضی اللہ عنہ. اسفند رائی رضی اللہ عنہ. اسود رائی. اب صحابی گئے، بکریاں جو ہیں وہ بھیجیں اور گئے اور شہید ہو گئے. بس نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ جنت میں جائیں گے، اس نے کہا میرے جسم سے بدبو سونگ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، میری شکل دیکھ رہے ہیں، ہائے میں اس بدبو کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. ہاں. یعنی اس نے کہا دوبارہ کہیں کہ اس بدبو کو سونگ کے کہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں جاؤ گے، تیرے لیے دروازے کھلے. یہ جو ایکٹ ہے اس نے ہماری کس طبقے کی عورت کو جمعہ کا دن ہے اور حجاب جو ہے وہ میرا پرائیڈ بن جائے. اس پہ انوائٹ کیجئے، کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. جی میں آپ کو بھی ود فیملی دعوت دیتا ہوں. ہمارے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یہ جو حجاب ہے یہ آپ کا وقار، عزت اس میں اضافہ کرتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم ایئرپورٹس پہ لوگوں کو، تو میں ہر طرح کی جو خواتین ہیں وہ حجاب کرتی ہیں یا نہیں کرتی، سب عزت دار ہیں، سب ہمارے لیے، ہمارے آنکھوں پہ. اور جو کہتے ہیں نا کہ عورت برابر ہے، میں سمجھتا ہوں وہ عورت کی تضحیق اور تذلیل کرتے ہیں. کہ عورت کو اللہ کے نبی نے، میری اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آ کے صحابی نے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. سمجھنے کے لیے پوچھا کہ دوسرا کون ہوگا؟ کہا پھر کون؟ کہا پھر ماں. تیسری دفعہ پھر ماں، اور چوتھے درجے پہ جا کے باپ کا ذکر آیا. بہت شکریہ. سب کو دعوت دیتا ہوں کہ لائیں ناصر باغ لاہور میں صبح 10 سے رات 10 بجے تک. وہاں پہ آپ کو خواتین کی تمام ایکٹیویٹیز فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کا موقع. میری بیگم کا میسج آ گیا ہے کہ ہم تیار ہیں، آپ تشریف لائیں. وہ جو صحابی تھے نا، میں ان کا شکریہ ادا دل کی اتھر گہرائیوں سے کرتا ہوں کہ انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھ لیا. اگر وہ نہ پوچھتے تو پھر میرے سارے مرد بھائیوں سوچو کہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا. دعا میں یاد رکھیے گا.